اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج وہ مبارک رات آ گئی ہے جس رات کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، یعنی کہ شب معراج کی رات، جس رات پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تحفہ سے نوازا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی تو ان کے لیے وہی معراج بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پیغامات آنے لگے تو ان کے لیے وہی معراج بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا بھیج دی گئی تو ان کے لیے وہی معراج بن گیا۔ یعنی کہ جتنے بھی نبیوں کو معراج ہوا آسمانوں سے نیچے نیچے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ساتوں آسمانوں تک، اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات، اور پھر راز و نیاز کی باتیں۔ تو سوچے یہ رات ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کتنی مبارک رات ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ اسی رات کیا جانے والا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کریں گے، جسے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو رکھ دینا ہے۔ پھر یقین جانیں کہ اس ایک رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا جو آج تک آپ کو نہ مل سکی۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، شب معراج کی رات آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے، بلکہ ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ نوافل ادا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، وہ نوافل کی جگہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ اب پہلے آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں، اس کے بعد یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ 21 مرتبہ زیادہ ہے تو پھر آپ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ 7 مرتبہ بھی زیادہ ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ یعنی کہ کم از کم آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ایک رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اسی طریقہ کار سے پڑھنے ہیں۔ نیت ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کی تھی۔
کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پہلے بتا چکا ہوں 3 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں یا 21 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے عمل جو نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا پھر میری محترم مائیں بہنیں جو اپنے خاص ایام میں ہیں، وہ تو نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ نوافل کی جگہ یہ عمل کر لیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج شب معراج کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر تک، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لے تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 2 عمل ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لے تو اس کے بعد آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ رو رو کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ آج شب معراج کی رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔